الصبح بدا من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ تلاوت کا بیان۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابن آدم آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے، شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو رو کر کہتا ہے، ہائے میری بربادی! ابن آدم کو سجدہ کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے حکم ہوا، میں نے انکار کیا، میرے لیے دوزخ ہے۔ قرآن کریم میں 14 آیتیں ایسی ہیں جن میں سے کوئی ایک آیت پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، بشرطیہ کہ اتنی آواز سے پڑھا ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو وہ خود سن سکے۔ لہذا اگر اتنی آواز سے آیت سجدہ پڑھی، بلکہ وہ لفظ جس سے سجدہ کے حروف پائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ان سے پہلے یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھا کہ اپنی آواز خود سن سکتی تھی مگر شور و گل یا بہرے ہونے کی وجہ سے نہ سن سکی، تو سجدہ واجب ہو گیا۔ اور اگر محض ہونٹ ہلے آواز پیدا نہ ہوئی تو سجدہ واجب نہ ہوا، اور نہ یہ پڑھنا کوئی پڑھنا ہوا۔ آیت سجدہ سننے والے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس نے قصد اور ارادہ سے آیت سجدہ سنی ہو، بلا قصد سننے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ آیت سجدہ کے ہجے کرانے یا ہجے سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا، یوں ہی آیت سجدہ لکھنے یا اس کی طرف نظر کرنے سے بھی سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ سجدہ تلاوت کے لیے تکبیر تحریمہ کے سوا تمام وہ شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں، اور جو چیزیں نماز کو فاسد کرتی ہیں ان سے سجدہ بھی فاسد ہو جاتا ہے، مثلا کلام، سلام وغیرہ۔ سجدہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کی نیت سے کھڑی ہو اور اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدے میں جائے، اور کم از کم 3 بار سبحان ربی العالی کہے، پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی کھڑی ہو جائے اور بیٹھ کر سجدہ کرے، تب بھی جائز ہے، مگر سجدہ سے پہلے اور پیچھے تکبیر چھوڑنی نہ چاہیے۔ سجدہ تلاوت کے لیے اللہ کہتے وقت نہ ہاتھ اٹھانا ہے، نہ اس میں تشہد ہے، نہ سلام۔ آیت سجدہ نماز کے باہر پڑھی تو فوراً سجدہ کر لینا واجب نہیں، ہاں بہتر ہے کہ فوراً کرے، اور وضو ہو تو تاخیر مکروہ تنزیہی ہے، اور اس وقت اگر کسی وجہ سے سجدہ نہ کر سکے تو تلاوت کرنے والی اور سننے والی کو یہ کہہ لینا مستحب ہے، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ ایک مجلس میں سجدہ کی ایک آیت کو بار بار پڑھایا سنا تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، اور ایک مجلس میں سجدہ کی چند آیتیں پڑھیں تو اتنے ہی سجدے کرے، ایک سجدہ کافی نہیں۔ جو چیزیں نماز کو فاسد کر دیتی ہیں ان سے سجدہ بھی فاسد ہو جائے گا۔ آیت سجدہ پڑھنے والے پر اس وقت سجدہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ وجوب نماز کا اہل ہو، یعنی ادا یا قضا کا اسے حکم ہو۔ لہذا نابالغ لڑکے یا لڑکی نے یا حیض و نفاس والی عورت نے آیت سجدہ پڑھی تو ان پر سجدہ واجب نہیں، اگرچہ حیض و نفاس والی عورت کو قرآن مجید پڑھنا دیکھ کر خواہ زبانی حرام ہے۔ ہاں مسلمان عاقل و بالغ نے جو اہل نماز ہے ان سے سنی تو اس پر واجب ہو گیا۔ بے وضو یا جنب نے آیت سجدہ پڑھی یا سنی تو سجدہ واجب ہے، نشے والی نے آیت پڑھی یا سنی تو سجدہ واجب ہے۔ یوں ہی
نشہ والے یا سننے والے نے آیت پڑھی تو سننے والے پر سجدہ واجب ہو گیا۔ عورت نے نماز میں آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ نہ کیا کہ حیض آ گیا تو وہ نماز بھی معاف اور سجدہ بھی ساقط۔ آیت سجدہ پڑھی مگر کام میں مشغولی کے سبب نہ سنی تو سجدہ واجب نہیں، مگر بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اگرچہ نہ سنی ہو سجدہ واجب ہو گیا، لہذا کر لینا چاہیے کہ تلاوت کے وقت کام میں مشغول رہنا اس کا قصور ہے۔ پوری سورت پڑھنا اور آیت سجدہ چھوڑ دینا مکروہ ہے، تحریمی اور گناہ ہے، اور صرف آیت سجدہ پڑھنے میں کراہت نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ ایک آیت پہلے یا بعد کی ملا لے۔ فائدہ: جس مقصد کے لیے ایک مجلس میں سجدہ کی سب آیتیں پڑھ کر سب سجدے کرے اور عاجزی و توجہ سے دل لگا کر دعا مانگے، اللہ عز و جل اس کا مقصد پورا فرما دے گا، خواہ ایک آیت پڑھ کر اس کا سجدہ کرتا جائے یا سب آیتیں پڑھ کر آخر میں سب سجدے کرے۔